انسان کا اپنا مائنڈ یا اپنا برین اپنا جو ہوتا ہے وہ اپنا نہیں ہوتا, وہ ان تمام لوگوں کا مائنڈ ہوتا ہے جن سے وہ متاثر ہوا ہوتا ہے. مثلا میں اپنے مائنڈ کو ڈھونڈتا ہوں تو اس میں مجھے اشفاق صاحب ملتے ہیں, میں اپنے اندر جانا شروع کرتا ہوں مجھے واسف صاحب ملتے ہیں, میں اندر جاتا ہوں تو مجھے کہیں ایک فلسفی میں اوشو بھی بڑا اچھا لگا, بڑی کتابیں پڑھی ہارون صاحب, اس 200-150 کتابیں پڑھ دی اس کی. میں نے آگے ڈھونڈا تو رومی ملا. اقبال پہ میں نے, مجھے آج بھی یاد ہے, میں نے کچھ 6 منتھ کا اقبالیات پہ ڈپلوما کیا کسی زمانے میں, اقبال شناسی پہ. اور یہ بڑے نام جتنے ہیں, احمد جاوید صاحب اور سب کے سب, ان سے میں نے اقبالیات کو پڑھا. اچھا اس طرح چلتے جائیں تو پتہ لگتا ہے کہ انسان نے سوچنا, یہ جو سوچیں ہیں وہ مستعار لی ہوتی ہیں. ورڈ از مستعار, اسے ادھار کہتے ہیں, لیکن دوسروں سے لی ہوتی ہیں. انسان کی زیادہ تر سوچیں اپنی نہیں ہوتی, وہ سوچیں, آپ کبھی ایک نئی ایکسرسائز بتا رہا ہوں, لنکنگ ڈاٹ کو کہیں عادی ہو چکے ہوں گے نا میری ویڈیو سے, لنکنگ ڈاٹ کے اوپر زندگی گزار رہے ہیں, پیچھے مڑتے ہیں دیکھتے ہیں میرے ساتھ یہ کیوں ہوا, وائی می. اسی طرح ایک اور فلسفی بتا رہا ہوں کہ کبھی کبھی ڈھونڈا کریں کہ یہ جو میرا انداز ہے, یہ جو میری سوچ ہے, یہ میں نے پہلی بار کہاں سے سیکھی تھی. یہ بہت بڑی ایکسرسائز ہے. مثلا میں نے دیکھا کہ یار میں اس طرح کر کے اسمائل لیتا ہوں نا, تو یہ تو میری اماں کی اسمائل ہے. اچھا یہ میں نے گود سے لی ہے. اس کا میرا تعلق کتنا پرانا ہے, 38 سال کی زندگی میں 36 سال کا تعلق. 36 سال پہلے کی بات ہے کہ میں کہیں گود میں بیٹھ کے اسمائل کو دیکھا کرتا تھا, تو وہ اسمائل کے ریفلیکسز میرے میں رہ گئے. میں نے کچھ کہنے کا انداز ایک سیکھا ہوگا کہ چیز کو اگر کسی کہنا ہے کہ وہ دور ہے, میں دور نہیں کہوں, میں کہوں گا وہ دور ہے. یہ جو میں نے دور ہے کہا ہے, میں پیچھے مڑ کے دیکھوں گا کہ یہ میں نے دور ہے کہاں سے لیا. ٹھیک ہے جی. یا میں نے اپنی زندگی میں ہمیشہ کہا السلام علیکم, تو یہ میں نے زندگی میں السلام علیکم کہاں سے لیا, یہ میرا انداز کہاں سے بن گیا. یاد رکھیے گا کہ آپ یہ جو ڈیٹا ان کرتے ہیں, بیہیویئرز کا, انفارمیشن کا, نالج کا, انداز کا, یہ بنتے 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 ایک ایسے مقام پہ آ جاتا ہے کہ آپ ڈیٹا پروڈیوس کرنے والے بن جاتے ہیں. جس مقام جہاں پر وہ کہتے ہیں کتاب, واصف علی واصف کی کوٹیشن, کہ کتاب علم کا مدفن ہے, علم دفن کتاب میں جا کے ہو جاتا ہے, اور علم کا مخرج از کالڈ سورس, وہ نگاہ ہے, بصیرت ہے, غور و فکر کرنا ہے, تلاش کرنا ہے. اگر نگاہ ہے, اچھا اس کے اور بھی معنی بنتے ہیں. نگاہ سے مراد انسپریشن ہو سکتی ہے, نگاہ سے مراد کسی کا فیض ہو سکتا ہے, نگاہ سے مراد دعا ہو سکتی ہے, لیکن بنیادی طور پہ کتاب مدفن ہے. ثبوت کیا ہے؟ کیمیائے سعادت لکھنے والے شخص امام غزالی نے خود کیمیائے سعادت نہیں پڑھی تھی, یعنی پڑھ کے نہیں لکھی تھی. میری بات سمجھے کہ سمجھے, یعنی یہ کوئی ایسا نہیں تھا 5-6 کتابوں کو اکٹھا کر کے, وہ ریسرچ بک نہیں ہے, وہ پروڈیوس ہے. دنیا میں پہلا علم جو بنا ہوتا ہے کسی شعبے کا, وہ پہلا خالق جس نے وہ علم بنایا ہوتا ہے, وہ آنرشپ پہ ہوتا ہے. یعنی دنیا میں اگر فرض کریں, اگر ایک علم ہے جس کو اناٹمی کہتی ہے, اس کی پہلی کتاب لکھنے والے نے خود اناٹمی کہاں سے لی, اس نے 6 خلاصوں سے چھاپا تھوڑا لگایا. وہ اس مقام پہ تھا جہاں پر علم کی پیدائش ہوتی ہے, علم پیدا ہوتا ہے, اور وہ علم نزائیدہ بچے کی طرح پیدا ہوتے ہوتے آنے والے دنوں میں پوری برانچ بن جاتا ہے. کیسے پیدا ہوتا ہے علم؟ اس وقت پیدا ہوتا ہے, اب ذرا سنیے گا, جب آنکھ سیب کو گرتا دیکھتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ کشش ہے. اب یہ جو کشش کا قانون آنکھ سے دیکھ کے ملا ہے اور کتاب میں لکھ دیا گیا ہے, یہ کتاب میں دفن تو ہو گیا, دفن از کالڈ ریکارڈ ہو گیا, لیکن کتاب سے پہلے کہاں پر تھا؟ وہ کہاں تھا؟ نگاہ میں. یعنی وہ آنکھ جس نے دیکھا اس کو پتا لگا سیب کب سے صدیوں سے گر رہے ہیں, لوگ اٹھاتے تھے, کھا جاتے تھے, ایک نے کھایا بعد میں ہوگا, لیکن پہلے آنکھ نے دیکھا کیا کہ یار یہ کوئی گریوٹی ہوتی ہے, کوئی کشش ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. یاد رکھیے گا کہ زندگی میں علم والا ہونا, اصل مقام علم والے کا یہ ہے کہ وہ علم پروڈیوس کرنے لگ پڑے, علم نکالنے لگ پڑے, علم اس سے نکلے. جیسے شہد کی مکھی لاتی کیا ہے؟ ارک لاتی ہے, لیکن پروڈیوس کیا کرتی ہے؟ شہد پروڈیوس کرتی ہے. اچھا اس کی اگر فیڈ فلاورز ڈیفرنٹ ہو نا, تو وہ فلاورز کی فریگرنس سے شہد کا فریگرنس بھی ڈیفرنٹ ہوتا ہے, ٹیسٹ ڈیفرنٹ ہوتا ہے. چھوٹی مکھی کا ہے, کالی مکھی, جنگل کی مکھی کا ہے, فارمی مکھی کا ہے, سارے ہیں نا جی. یاد رکھیے جب آپ پروڈیوس کرنے والے بن جاتے ہیں تو پھر اگلا کام آتا ہے کہ وہ جو آپ نے علم پروڈیوس کیا, بڑے اہم بات ہے, میں پھر کہہ رہا ہوں میں بڑا مشکل کھیل رہا ہوں آج جان کے, علم جو پروڈیوس کیا
وہ مخلوق خدا کے کام میں کتنا تھا. صرف پروڈیوس کر دیا, پڑا ہوا فریج میں ضائع ہو گیا. دیکھو سر, ہر وہ چیز جو پڑی ہوئی ہے اس کا استعمال اگر کم ہے یا وہ اتنی زیادہ پڑی ہوئی ہے کہ اس کی ویلیو کم ہو گئی. کبھی آپ نے سوچا ریت اتنی زیادہ ہے اس لیے تو ٹرالی سستی ہے, سونا کم ہے ویلیو زیادہ ہے, یا کسی چیز کا استعمال بڑا ہی ضروری ہے. جہاز میں ایک پرزہ ایسا لگا ہوا ہے جناب جو ٹیمپریچر 1500 سینٹی گریڈ پہ کام کرتا ہے. اب وہ پرزہ جس دھات کا بنا ہوا ہے کتنی قیمتی ہوگی, کیونکہ عام طور پہ 1500 سینٹی گریڈ پہ بڑی بڑی چیزیں کیا ہوتی ہیں. سو علم اگر پروڈیوس ہونے کے بعد مخلوق خدا کے کام میں آنا والا نہیں ہے تو یاد رکھیے گا وہ علم اپنی موت خود مر جاتا ہے. یعنی یہ ایک عجیب بات ہے کہ دنیا کی تاریخ میں کتنے علوم ہوں گے جنہوں نے کبھی پیدائش لی ہوگی اور وہ پیدائش کے بعد ایک ٹائم کے بعد اپنی موت کہاں ہوئے, وہ مر گئے. دوام کس کو ملا, یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. خدا نے آج تک علم کے دوام از کالڈ ایٹرنٹی, بچ جانا, رہ جانا. دوام ہمیشہ اس علم کو دیا ہے جو انسان کی فلاح میں استعمال ہوتا ہے, خیر میں استعمال ہوتا ہے. اچھا اب آپ کہیں گے ایٹم بم کیوں ہے دنیا میں پھر؟ او بھائی اس کا کنسٹرکٹیو پہلو دیکھو گے تو پتہ لگے گا وہ ڈسٹرکٹیو سے زیادہ اچھا ہے. اس تابکاری سے کتنے علاج ہو رہے ہیں, اس سے کتنی انرجی پروڈیوس ہو سکتی ہے, اس سے کتنے جو ہیں وہ اسٹیشنز چل سکتے ہیں, پورا ملک چل سکتا ہے. سو بتانے کا مقصد یہ کہ علم کا بنیادی مقصد نفع ہے. That's why اب یہاں آ کے رکنے لگا ہوں. حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار دو عالم فرماتے ہیں کہ جو بہترین علم ہے علم نافع ہے. جسٹ علم کوئی چیز نہیں, اور علم نافع کا کرائٹیریا یہ ہے جس سے نفع ہو. کس کو ہونا ہے سر؟ مخلوق خدا کو. اب مخلوق خدا کو نفع دینے والا علم یہ اپنے زمانے کو ڈیفائن کرتا ہے. آپ میں سے کسی نے قوت القلوب پڑھی ہے؟ آپ میں سے کسی نے کشف المحجوب باقاعدہ پڑھی ہے؟ ایویں ہوتا ہے نا, پڑھ کے دیکھی سمجھ نہیں چھوڑنی, باقاعدہ پڑھی ہے؟ نہیں, آپ کی بات ہو رہی ہے نا, پڑھی. آپ علم کے چیپٹر پہ جب کھڑے ہوتے ہیں کشف المحجوب میں, ٹھیک ہے, علم کے چیپٹر میں جہاں وہ حجاب پہ جاتا ہے تو وہ کس کو حجاب کہتا ہے؟ اچھا اب کیونکہ میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں, علم وہ ہے جو یاد نہ رکھنا پڑے, وہ یاد رہ جائے, وہ علم ہے. جو یاد رکھنا پڑے اس کے پرچے ہوتے ہیں, اس کو میٹرک کے پرچے کہتے ہیں, اس کو ایف اے کے بی اے کے پرچے کہتے ہیں. جو ساتھ کیری کر کے آپ کو اپنے گھر کا راستہ یاد نہیں رکھنا پڑتا, یہ وہ علم ہے جو آپ کا ہو چکا ہے. مچھیرے کو مچھلیاں پکڑنے کے لیے روز کو ٹریننگ نہیں لینی پڑتی, یہ وہ فن ہے جو وہ سیکھ چکا ہے اور روز دوبارہ اسی فن سے گزرتا ہے. اب جب علم نفع کی طرف جاتا ہے, فائدہ دینے کی طرف جاتا ہے, تو وہ اپنی زندگی کو ڈیفائن کرتا ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز میں نے کہی. کیا میں نے کہا؟ علم پہلی بات ایک ہے رٹے کا علم جو ہمارے پاس سب کے پاس ہے, ہم نے کہیں سنا, پڑھا, جانا, اور یہ جانا کہ جو روشنی ہے وہ اگر چلتی ہے سورج سے تو زمین پہ پہنچتے 8 منٹ اتنے سیکنڈ لگتے. ٹھیک ہے جی, ہمیں یہ علم مل گیا, اور یہ علم کو ہم سوچتے ہیں جب بھی روشنی کی سپیڈ کی بات ہوگی, سورج سے زمین تک کی بات ہوگی, ہم کہیں گے یہ ہوتی, یہ ہماری میم. ہم اپنے ایک علم کو آج سے ڈھونڈیں تو ہمیں پتہ لگے گا کہ ہمارے سارے کے سارے علم جو ہم نے آج تک جن کو ہم علم کہہ رہے ہیں وہ ہمارے علم ہی نہیں ہیں, وہ تو دوسروں کے علم تھے, ہم نے قبضہ کیا ہوا ہے. اشفاق صاحب یہ کہتے ہیں, باسم صاحب یہ کہتے ہیں. یار کبھی سوچو کہ تم اس مقام پہ آؤ کہ تم کہنے کے قابل ہو جو, which is called صاحب علم. صاحب علم کون ہے؟ جو علم پروڈیوس کر سکتا ہے, جس کے کام پہ مثلا نیوٹن کے کام پہ ریسرچ ہو رہی ہے. اور یہ ویری کائنڈ انفارمیشن, دنیا میں موسٹ انفلوئنشل لوگوں کی لسٹ میں مائیکل ہارٹ دی 100 کتاب میں سرکار دو عالم کا پہلا نام لکھتا ہے. اور یہ ویری کائنڈ انفارمیشن, جس شخص کے علم سے دنیا کو بڑا نفع ہوا وہ سرکار کی ذات کے بعد وہ لکھ رہا ہے. میں علمی بات کر رہا ہوں, پلیز اس کتاب کو پڑھ لیجیے گا, اس کے جو یارڈ سٹکس ہے وہ پڑھنے کے بعد پتہ لگے گا وہ دوسرا نام نیوٹن کا لکھتا ہے. کہتا ہے دنیا میں تل کا مچ گیا اس کے علم کے بعد. یعنی آپ کا علم اپنی پیدائش کے بعد, مشکل بات کہنے لگا ہوں, اپنی عمر کو ڈیفائن کرتا ہے کتنے زمانوں تک رہے گا. سر ہر چیز کا عمر ہے نا, ہر چیز کی بندے کی عمر ہے. آج سے 30 سال پہلے جو گولی ڈسکور ہوئی تھی نا, جو علاج کرتی تھی, وہ آج ڈیفائن ہو چکی ہے, وہ نہیں استعمال کرنی چاہیے. اکثر کمپینیں نہیں جاری ہوتی, ڈسپرین نہیں کھانی چاہیے, ایسپرین نہیں کھانی چاہیے. یعنی ایک علم جو ابھی زمانے میں پروڈیوس ہوا ہے وہ چند ہی سالوں بعد اس کی موت واقع ہو جاتی ہے. 3310 دنیا میں مر چکے ہیں,
حالانکہ اپنے زمانے کا جس علم سے وہ بنا تھا اینالاگ، وہ بڑی طاقت ہے. آج اینڈرائڈ آیا، آج ایپل آیا، ٹچ آیا، سسٹمز بدلے اور علم نے بتایا کہ نیا علم پچھلے علم کو پیچھے کر کے بیس پہ ڈال کے خود کھڑا ہو گیا ہے. اور اس کی میرا خیال ہے اگلے 100 سال کے بعد سے یہ مذاق ہوگا. 100 سال تو دور کی بات، 10 سال کے بعد یہ مذاق ہوگا. یہ اپنے زمانے کا موسٹ ماڈرن گیجٹ ہے، ایسیٹ. لیکن یہ اگلے چند سالوں کے اندر یہ جس کے پاس ہوگا وہ کہے گا یار شاہ جی چنگے بھلے بنڈے ہو تسی، تھکیا سیٹ رکھے، کچھ چنگی چیز لو. کیونکہ جو آج کا ایک ٹیکنالوجی ہے وہ اتنی تیزی سے بدل رہی ہے. ذرا علم سوچئے گا، علم بھی وقت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اب دنیا کا کوئی بھی علم وہ ڈیفائن کرتا ہے کہ اس کی لائف کتنی ہے. ذرا سنیے گا کیسے سقراط سچا تھا. کتنا سچا تھا؟ اتنا سچا تھا کہ اس زمانے کی جو سب سے بڑی سزا تھی اسے دے دی گئی. سزا کیا تھی؟ انہوں نے کہا جی ہم آپ کو پنش نہیں کریں گے، آپ اب مان ہی گئے ہو سچے ہو، اور آپ مان ہی گئے ہو پکڑے گئے ہو، مان ہی گئے ہو وقت کے کفر کے خلاف آپ حق بولتے ہو، تو پھر سزا یہ ہے کہ زہر خود پینا پڑے گا. یہ یعنی کہ اس وقت کی یاد رکھیے گا، سزا میں صرف سزا نہیں ہوتی، کلچر بھی شامل ہوتا ہے. ہمارے رسوم و رواج میں کلچر شامل ہوتے ہیں. یہ موت دنیا میں ہر جگہ ہوتی ہے، لیکن جنازہ، دفنانا، جلانا، پھینکنا، گدوں چیلوں کا کھانا ہر جگہ ڈیفرنٹ ہے. تو اس زمانے کا سزا کا کلچر یہ تھا کہ اگر کسی کو سزا ٹاپ کی ملی ہے یعنی پھانسی، تو پھانسی نہیں تھی، وہ زہر کا پیالہ خود سے. اس وقت جس وقت اس نے زہر کا پیالہ پینا تھا اس کے چہرے میں مسکراہٹ تھی. اور جو مردم شناس تھے، آخر برے سے برے وقت میں بھی کچھ لوگ جانتے ہیں کہ بندہ سچا ہے، ان کے پاس سوالیہ نشان تھا کہ اس مرنے والے کے پاس آنکھوں میں چمک اور چہرے پہ مسکراہٹ کیوں ہے. تو اس کے پاس اس کا جواب تھا. وہ جواب کیا تھا؟ اس کا جواب یہ تھا کہ یہ مجھے 60 70 80 سال کے بابے کو مار سکتے ہیں، وہ جو میری سوچ ہے جو میں نے پیدا کر دی ہے نا، اس کے لیے ابھی تک دنیا میں کوئی زہر نہیں بنا، اس کو مارا جا ہی نہیں سکتا. سوچ نہیں مار سکتا. کتنے زمانوں سے چل رہا ہے یار، 2000 سال تقریباً سے زیادہ غالباً وقت سے وہ سوچ زندہ ہے. ماسٹرز فلسفی کرنے کے لیے سوکریٹس پڑھنی پڑے گی. آپ فلسفے کے ابا جان سے جاننا چاہیں گے فلسفہ کیا ہوتا ہے، سقراط آ کے کھڑا ہو جائے گا کہ فرسٹ ہیو اے شیک ہینڈ، ہاؤ آر یو مین، آئی ایم اے مین. جس کو مارا گیا تھا میری سوچ نہیں مار سکے تھے، سوچ میری آج بھی زندہ ہے. کیوں؟ علم اپنی عمر کو خود ڈیفائن کرتا ہے. جتنا نفع دینے والا ہوتا ہے اتنا طویل ہو جاتا ہے، عمر اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے. جتنا کم نفع دینے والا ہوتا ہے اور ایک زمانے تک محدود ہوتا ہے اس کی عمر کم ہو جاتی ہے. اس لیے دیٹس وائی پرانی تمام بڑی کتابوں کی بھی آپ فلسفیز کو دیکھو تو آپ جب ان کو ڈی کوڈ کرو گے تو پتہ لگے گا یار یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی. وہ سمجھ نہیں آ رہی کا مسئلہ نہیں ہے قوت القلوب کے ساتھ، مسئلہ یہ ہے کہ وہ زمانہ بدل گیا جس کا وہ علم تھا. آج نئے زمانے کے علم کی اپنی شناخت اور اپنی عمر ہے. علم پیدا ہوتا ہے، پھر وہ اپنی عمر ڈیفائن کرتا ہے، پھر وہ اپنے زمانے بھی جا کے دستا ہے، پھر وہ دستا ہے کہ میں جو سچا ہاں مخلوق دے فائدے وچ ہاں تے پھر میں اپنا راہ کٹ لاں. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز. کیا میں نے بات کہی؟ اگر علم سچا ہے، مخلوق کے فائدے میں ہے، تو وہ اپنا رستہ دریا کی طرح خود نکال دیتا ہے. اب وہ نکالتے ہوئے آگے جاتا ہے. اب آ جاتے ہیں کہ وہ علم جس کو ہم نے علم نافع یا خیر کا علم کہہ دیا، وہ خیر کا علم کوئی لازمی نہیں فزکس کا ہی ہو، کیمسٹری کا ہی ہو. دنیا میں سب سے بڑا علم یاد رکھیے گا وہ علم ہے جو انسانوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تہذیب. دنیا کا سب سے بڑا علم تہذیب ہے. انسان کو سویلائزڈ کرنا ہے، سویلائزیشن ہے، تہذیب، تہذیبی ارتقاء. کبھی آپ کسی اچھی اینتھروپولوجی کی کتاب کو پڑھیں، میں ریکمینڈ بھی کر دیتا ہوں، فیمس بک از آئیڈیاز، ایڈی موٹی 2000 روپے کی ریڈنگ سے ملے گی. ٹھیک ہے. اور اکثر نئی بخاری صاحب کہتے ہیں پتر کتاب لے لو 2 سال پڑھ دینا اور کچھ نہ پڑھنا. اٹس اے ڈیفیکلٹ بک کنسیپچولی. یہ جو میں نے ابھی بات کی ہے اس کتاب کا ایک لائن شاید بولی ہے میں نے ابھی، اندازہ لگا لیں پوری کتاب کیا ہوگی، آئیڈیاز. ٹھیک ہے جی. آپ گوگل کریں گے تو رائٹر کا نام بھی نکل آئے گا، یاد نہیں آ رہا. اچھا اب بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ تہذیبی ارتقاء کو جب پڑھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ اس تہذیبی ارتقاء میں سوسائٹی کو گرومڈ کرنے والا بندہ جو گرومڈ کرتا ہے اس کے مختلف دور میں مختلف طرح کے نام رہے. If he is an official man, it's called پیغمبر، نبی، رسول. ٹھیک ہے جی. یہ رسل سے نکلا ہے، یہ پہنچاتا ہے میسج کو.
نبی پیغمبر, ٹھیک ہے جی, یہ آفیشل ہے, اٹ مینس اٹس آفیشل پیٹرونیز, اللہ نے اس کو سلیکٹ کیا اور اس پہ وحی آتی ہے, تو وہ کیا ہے؟ رسول, نبی, پیغمبر, آفیشل. اگلا ورژن اس کا کیا ہے کہ وہ کسی فکری ارتقائی عمل سے کسی فلسفے پہ پہنچ گیا ہے, تو اس کو آپ کہیں گے دانشور, اٹس کالڈ سوکریٹس. ایک اور کام ہے, اس میں مذہب ہے اور اس نے فکر, فلسفہ, منطق, زندگی ڈال کے کسی چیز کو کریٹ کر لیا, تو دس از کالڈ مائتھولوجی, اس کا نام ہے مذہب. دیر از اے ڈفرنس بٹوین مائتھولوجی اینڈ ریلیجن. مذہب اور دین میں فرق ہوتا ہے. مذہب دراصل ایک فکری ارتقائی عمل کی پروڈکشن ہے, یہ ممکن ہے ایک بندے کی, ایک گروہ کی ہو سکتی ہے. ہندوازم از ناٹ اے دین, اٹس اے مذہب, اٹس اے مائتھولوجی. یہ مائتھولوجی ہے, اس کے پیچھے کوئی وحی نہیں ہے. اس کے پیچھے کیا ہے؟ کئی طرح کے فکری تہذیبی ارتقاؤں کے بعد جو چیز پروڈیوس ہوئی ہے وہ کیا ہے؟ سکھزم. اٹس اگین اے مذہب, اٹس ناٹ اے دین. ناٹ ایون کہ ان کے اشلوک میں اگر آپ پڑھیں تو بابا فرید کے اشلوک بھی ہیں. اب خدائی کلام میں بندے کی ملاوٹ نہیں ہو سکتی. ہمارے ہاں قرآن علیحدہ ہے, حدیث علیحدہ ہے, مکس نہیں ہو سکتے, دونوں میں ڈفرنس ہے. اس کا اگلا ورژن آ گیا, یعنی فلسفے رکھنے والے, تہذیبی عنصر سے چلنے والے دانشور سے اگلا ورژن آ گیا. یو ول سیٹ ہی از اے ٹیچر, ہی از اے مینٹو, ہی از اے کلاسیکل ٹرم, فارسی میں کہتے ہیں اتالیق, انگلش میں مینٹو, استاد. اس کا ایک اسپرچل ورژن آ گیا which is called مرشد. ٹھیک ہے, رشد سے نکلا ہے اور ہدایت کو کہتے ہیں رشد, مرشد. ٹھیک ہے جی, ہدایت دکھانے والا. ٹھیک ہے جی, ہدایت رکھتے ہوئے ہدایت دکھانے والا کالڈ مرشد. اب حضور والا یہ ورژن چلتے چلتے دنیا میں شاید ہوتا ہی یہ تھا جو میں نے ورڈ سارے بولے ہیں. دنیا میں یہ فزکس کا ٹیچر, کیمسٹری کا ٹیچر, میتھ کا ٹیچر نہیں ہوتا تھا. یہ کیونکہ برانچز بنی ہیں تو یہ ساری چیزیں کیٹاگرائزڈ ہو کے چلی گئیں. دنیا میں بنیادی طور پہ استاد تھا, اور استاد کا کام اس تہذیبی عمل کو پیدا کرنا تھا جس کو میں نے کہا تہذیب. دیٹس آل. پرانی مثال لیں, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ٹوٹل 3 علوم ہیں جو منسوب کیے جاتے ہیں کہ ان کے پاس تھے, لرن کیے تھے. پہلا تھا حسب نسب کا علم, دوسرا تھا تلوار چلانا, ہتھیار, تیسرا تھا پہلوانی. یہ علم ہے فور یو ویری کائنڈ. اگر آپ میں سے کوئی ریسلنگ جانتا ہے یا کوئی چھوٹے سے چھوٹا علم, آسان نہیں ہوتا, پورا علم ہے. یعنی اس وقت کے یہ تینوں علوم اپنے زمانے کے بہت بڑے علم ہیں, لیکن ساتھ میں اللہ کے کرم سے کیا جوڑا ہے؟ سرکار دو عالم کی نسبت, کہ صحابی رسول, محبت رسول, عشق رسول. اور اس کے بعد جو ایک فکری ارتقاء آتا ہے, پہلے انٹیلیجنس اینڈ بریو تھے, قبول اسلام کے بعد کہا جاتا ہے سرکار دو عالم کی زندگی, قربت, جگہ جگہ موقع, ایک ایک واقعہ. کبھی آپ ان کی لائف پڑھ لیں, شبلی نعمانی کی کتاب الفاروق, ون آف دی بیسٹ بک, آپ انسپائر ہو جائیں گے. آپ کو پتہ لگ جائے گا یہ جو حدیث کوٹ کی جاتی ہے کہ اگر میرے بعد نبی ہوتا تو عمر فاروق ہوتا, آپ کو سمجھ آئے گا کیوں کہا گیا ہے, پتہ لگے گا. سپر مین کی دعا مانگی ہے رسول پاک نے, یار عمر دے دے ہمیں, یار بولے سے عمر دے دے. اب آگے چلتے ہیں. اب دیکھیے وہی شخص اپنی خلافت کے دور میں ممبر پہ بیٹھ کے روتا تھا اور کہتا تھا یا رسول اللہ نہیں تھے, اگر آپ نہ ہوتے ہماری زندگیوں میں تو ہم بکریوں اور اونٹ چرانے کے قابل نہیں تھے. حضور والا میرا سوال یہ ہے کہ کیا سرکار کی ذات نے کوئی کنسٹرکشن ورک کیے تھے؟ پل, سڑکیں نہیں, صرف سوچ بدلی تھی. اور وہ سوچ کا بدلنا جس کو جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے ریفارمنگ, تہذیبی ارتقاء, یہ وہ اتنا بڑا کام تھا کہ اونٹ اور بکریاں چرانے کی صلاحیت بھی کمزور رکھنے والے دنیا کے فاتح تھے. آئی ایم گوئنگ ٹو چیلنج یو. آپ کبھی الیگزینڈر دی گریٹ کو پڑھیں اور عمر فاروق کو پڑھیں تو الیگزینڈر بونا لگے گا آپ کو, وہ گریٹ نہیں لگے گا آپ کو, گریٹ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگیں گے. کیوں لگیں گے؟ آپ کو پتہ لگے گا اس طرح کی فتوحات. اب وہ فتوحات کے پیچھے کیا ہے؟ وہ سوچ ہے, وہ گرومنگ ہے جو رسول نے کی ہوئی ہے. اور اس گرومنگ کا نتیجہ کیا ہے؟ اس گرومنگ کا نتیجہ یہ ہے
کہ وہ قدم رکھ رہے ہیں تو زمانہ کہہ رہا ہے یار فتح ہو گیا، تلوار اٹھا رہے ہیں تو زمانہ کہہ رہا ہے فتح ہو، نگاہ اٹھا رہے ہیں، فتح کرنے کا انداز ہی ڈیفرنٹ ہے، علم فہم ہر لحاظ سے فیصلہ کرنے میں ان جیسا شخص کوئی نہیں. دنیا کی جوڈیشری کی بہترین کتابوں میں آپ کا نام نامی لکھا ہوا ہے کہ فیصلہ فاروق ہونا ہے، عدل کرنا ہے تو عمر فاروق سے سیکھ لو. بس گریٹ مینٹور اینڈ ٹیچر آفیشلی اگر کوئی دنیا میں گزرا سرکار دو عالم کے شاگردوں میں سے، صحابیوں میں سے، عمر فاروق کی ذات گرامی.